بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو ان اقدامات کے بارے میں ہے، ان سلوشنز کے بارے میں ہے کہ جو ناخواندگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں۔ کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے پاکستان میں جو خواندگی ہے وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بہت سارے ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان سے جو ناخواندگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہت اقدامات بھی کیے جاتے ہیں لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل ہوئے۔ خواندگی کے مسئلے کے حل کے لیے تدابیر کی جاتی ہیں، ان پر یا تو عمل نہیں ہوتا یا وہ ناقابل عمل ہوتی ہیں۔ تدابیر پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں؟ ضروری ہے کہ ناخواندگی کو بطور مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اس کا احساس پیدا کیا جائے، ناخواندگی کے بارے میں معاشرتی طور پر محسوس کیا جائے کہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس کو تسلیم کرنا اولین کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل سے پہلے اگر اس کا احساس لوگوں میں پیدا ہو جائے تو وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ناخواندگی کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے، اس کے حل نہیں اپنائیں گے۔ لیکن جب کوئی چیز مسئلہ ہوتی ہے تو آپ فوراً اس کے لیے ریمیڈیز شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دیوار گر گئی ہے، جب وہ دیوار گر جاتی ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے ہماری سیکیورٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور چور چکاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس کو فوری طور پر اہمیت دیتے ہیں اور اس کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ناخواندگی پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ جب لوگوں کو اس کا احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ خود ہی اس مسئلے کی طرف آ جائیں گے۔ بہت سارے سلوشنز ہیں، اس میں والدین کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں۔ ناخواندگی کو بطور معاشرتی مسئلہ منوانے کے لیے لوگوں میں ناخواندگی پر معلومات نہیں ہیں جو بنیادی طور پر دیہی علاقوں میں خاص طور پر فراہم کرنی چاہیے۔ لوگ ایسی معلومات حاصل کرنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ انہیں فوری طور پر اس میں کوئی مالی مفاد نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ جب تعلیم کا اسے 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں کہ جب آپ میٹرک کریں گے، پھر ایف اے، بی اے، اس طرح آگے جو تعلیم ہے اور بی ایس، ایم ایس، تو اگر آپ اتنا نہ بھی کریں، صرف انٹرمیڈیٹ تک کریں تو بھی تقریباً 12 سال کا عرصہ جو ہے درکار ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو والدین کو کیونکہ اس میں مالی مفاد نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور معاشرہ شدید مالی بحران میں بھی مبتلا ہے۔ خاص طور پر جو دیہات کے لوگ ہیں، غریب طبقے ہیں، مالی وسائل کی کمی کا شکار ہیں، پست معیار زندگی ہے، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں ہی پریشان ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ غربت ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسے ناخواندگی ناخواندگی کے تصور بے معنی لگتے ہیں۔ اس لیے جو ناخواندگی ہے اس پر بنیادی معلومات دینی چاہیے تاکہ لوگ اس میں دلچسپی لیں اور یہ تمام پوائنٹس لوگوں کو بتانے چاہیے۔ معاشی سہولتوں کی فراہمی، مالی ضروریات کا پورا ہونا ان ضروریات میں سے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو، جسم پر لباس نہ ہو، رہنے کو مناسب مکان نہ ہو، اسے خواندگی پروگرام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کی تو ضرورت یہ ہے کہ ان کی کسی طرح ضروریات پوری ہو سکے۔ روٹی، کپڑا، مکان جو ہے ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ مالی امداد، خواندگی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے حکومت خواندگی پروگرام میں شرکت کے لیے نقد رقوم کی بھی فراہم کرتی ہے، اور جو لوگ خواندہ ہو جاتے ہیں انہیں ایک وظیفہ بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں رجحان ہو۔ اس طرح ایک معقول رقم خرچ کی جائے تو پھر اسٹوڈنٹ بھی آئیں گے، والدین بھی بھیج دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ جو تعلیم ہے یہ ایک بوجھ نہیں ہے، اور ایک یونین کونسل میں اس کو ایک
بطور پائلٹ پروجیکٹ کے آزمانے کی ضرورت ہے، اور جب تجربہ کامیاب ہو جائے تو اس کو دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقے میں جو ہے نافذ کر دیا جائے، تو اس طرح خواندگی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو اچھا انسینٹیو دیں معاشی طور پر، تو پھر لوگ اس کی طرف ضرور آئیں گے۔ فلاحی اداروں میں تعاون ہونا چاہیے، مخیر اثرات، اور ان لوگوں کو اس میدان میں آگے آنا چاہیے اور وہ اس میں حصہ لیں، اپنا جو ہے کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کا، یونیسکو کا جو ادارہ ہے اس پروگراموں میں تعاون کرتا ہے، البتہ مالی تعاون کی اپیل جو ہے ملک بھر کے مخیر حضرات سے کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں یہ ادارے موجود بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو ہے تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور مختلف علاقوں میں اس کا نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ بے روزگاری کا اگر خاتمہ ہو جائے گا تو تب بھی وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے ایم اے پاس نوجوان ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ملازمت اگر نہیں ملے گی تو پھر خواندگی کا پروگرام کیسے کامیاب ہوگا؟ غریب والدین اس خیال سے تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے کہ جب اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں تو ان کی اولاد بھی بے روزگار ہی ہوگی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لیں اور ان کے آبائی پیشے میں تعاون کریں۔ تعلیم کی اہمیت اور فوائد کا شعور اجاگر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور تعلیم انسان کو رہنے کے قابل بناتی ہے، باصلاحیت بناتی ہے، دنیاوی آداب سکھاتی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم سے وابستہ رہیں اور اس کو حاصل کریں۔ تعلیمی سہولیات کی فراہمی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ عمارت، فرنیچر، اساتذہ کی فراہمی، یہ جو مسائل ہیں حکومت کو چاہیے کہ حل کریں۔ اسی طرح اساتذہ کی معاشی کفالت کریں، ان کی تنخواہ کا معیار اتنا اچھا ہو کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر لیں، تو اس طرح جب اساتذہ کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی تو وہ اور دل جمعی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو تھی ان اقدامات کے بارے میں جو کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نوخواندگی جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے، بس شعور اور احساس کی ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے جان چھڑائیں۔ ہر پڑھا لکھا شخص اگر ایک ناخواندہ شخص کو تعلیم دے دے، اس سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مشکل پروسیس ہے، لیکن اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ آپ کے چچا ہیں یا آپ کے دادا ابو ہیں یا دادی اماں ہیں، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو انہیں بیسک تعلیم دی جا سکتی ہے، انہیں خواندہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو تھی ان اقدامات کے بارے میں جن سے ناخواندگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور تعلیم کو عام کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔